انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. قسیم آگے آ جاؤ. میں اس انتہائی اہم موقع پر سب سے پہلے تو صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. جماعت کی نمائندگی ہمارے چیف آرگنائزر علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، ان کے ساتھ مولانا محمد نعیم بٹ صاحب جو مرکز میں موجود ہیں لیکن ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ شرکت نہیں کر سکے. اسی طرح یوتھ فورس کے صدر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، ان کی نمائندگی حافظ قسیم صاحب کر رہے ہیں جو پنجاب کے صدر ہیں. اور شہر لاہور کے ناظم حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب، وہ میرے بائیں جانب تشریف فرمائے. اور میرے ساتھ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب ہیں، یہ یوتھ فورس لاہور کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ تو مہمانوں کی صورتحال کا جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگلی بات یہ ہے، میں اور آپ سب اسی لیے جیتے ہیں کہ ہم اگر موقع ملے تو عظمت امام کائنات فخر موجودات خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان ہو سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک اہم ترین بل پیش کیا گیا اس دور میں جب مختلف قسم کی منہ شگافیاں موجود ہیں، فرقہ وارانہ جد و جہد کوشش ہو رہی ہے اور تکفیری کوششیں بھی جاری ہیں. ایسے عالم میں پنجاب اسمبلی نے ایک بڑا احسن اقدام کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، انبیاء کرام کی عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت، خلفائے راشدین کی عظمت اور اسی طرح صحابہ کرام، ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری مقدس شخصیات ہیں، ہمارے مقدسات ہیں، ان کے احترام اور اکرام کے بارے میں یہ جو بل پیش کیا گیا یہ بڑا اہم ہے اور وقت کی ضرورت ہے اور اس کو بالکل وقت پہ پیش کیا گیا. اور اس میں ہم تمام مکاتب فکر کو، دینی قوتوں کو چاہیے تھا کہ ہم اکٹھے ہو کر اس کی تائید کرتے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے. حکومت کس کی ہے، کس جماعت کی ہے، ہمارے جماعتی سیاسی اختلافات ان کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، وہ اپنی جگہ. ہم مخالفت کی سیاست نہیں کرتے، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں، کاف لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں، لیکن اگر کاف لیگ والے یا پی ٹی آئی والے کوئی اچھی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. اور اسی طرح جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، نون لیگ والے، اگر کوئی وہ غلط بات کریں گے تو ہم ان کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے. ہم نے اتحاد اس لیے کیا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی قائم ہو سکے، ملک میں امن قائم ہو سکے، ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکے اور اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بل کے اندر زیادہ اگر اعتراض والی بات اگر کوئی ہے جسے ہم سمجھے ہیں، یا عام پبلشرز کو جس کی شکایت ہے، عام ادیبوں کو، دانشوروں کو، وہ ڈی جی پی آر کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں بھی تھا، حضرت علامہ صاحب، ہم دونوں، ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی تھے. کل اسپیکر اسمبلی سے ہماری بات ہوئی ہے، ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے. وہ چونکہ ایک دفعہ گورنر سے بل واپس آیا ہے، ان کے پاس وقت موجود ہے، تو وہ اس میں ضروری ترمیم جو کی جا سکتی ہے وہ کرنے کو تیار ہیں. وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہوگا تو ڈی جی پی آر کی بجائے جو ایک بڑا معزز اور مقدس فورم ہے متحدہ علماء بورڈ کا، جس میں تمام مکاتب فکر کے چار جید علماء شامل ہیں اور وہ سب کو قابل قبول ہے، تو ان کی طرف یہ کتابیں اس کی تشخیص کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے بھیجی جا سکتی ہیں ڈی جی پی آر کی بجائے. یہ ہم نے موقف ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ انتہائی ذمہ داری سے یہ میں بات سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی مسلک کی، کوئی عقیدے کی بات ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر کی یہ بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے یا ہنگامہ کیا جا سکے.
پھر بھی اگر کوئی اتحاد امت کا نام لے کر، کوئی وحدت المومنین کا نام لے کر، وحدت المسلمین کا نام لے کر پھر بھی اگر کوئی انتشار پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے، قومی ادارے بند کر دیں گے، ان کے لیے ہم اتنی بات ضرور ان کو یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی کی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ جہاں عظمت رسول کا معاملہ آئے گا، عظمت خلفائے راشدین کا معاملہ آئے گا، عظمت اہل بیت کا معاملہ آئے گا، عظمت صحابہ کا معاملہ آئے گا، عظمت اولیاء کا معاملہ آئے گا، انشاءاللہ ہم صف اول میں کھڑے ہو کر اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو ساتھ لے کر میدان میں نکلیں گے اور دیکھیں گے کون قومی اداروں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ جو بھی کوئی اٹھے، جو بھی جس کا جی چاہے میدان میں نکل کر نعرہ لگا دے اور دھمکی کا آمیز لہجہ اختیار کر لے کہ ہم یہ کر دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف شرپسندی پیدا کر سکتے ہیں جن کی وہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ میں بار دیگر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، حکومتیں اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، سیاسی نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم توحید کے لیے، عظمت رسالت کے لیے، عظمت خلفائے راشدین کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، عظمت انبیاء کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اولیاء کے لیے اور عظمت مقدسات کے لیے، مکرمات کے لیے انشاءاللہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوں گے جب بھی ضرورت پڑی۔ اور تاریخ شاہد ہے، ہم زبانی باتیں نہیں کرتے، اگر ضرورت پڑے تو ہم خون دل دے کے بھی اس گلشن کو، اس چمن کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیف آرگنائزر مشہور اور معروف نام علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر اس کا وجود جو ہے دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر دور کے اندر بعض ایسے عناصر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ڈائریکشن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء دین نے ان کا راستہ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پوری تاریخ پاکستان اس بات پہ شاہد ہے۔ تحریک ختم نبوت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں کو غیر مسلم قرار دینے کا مسئلہ ہو، یا تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر ملک کے حالات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بستہ کرنے کا مسئلہ ہو، علماء نے اپنے فروعی اختلافات چھوڑ کے ایک پیج کے اوپر آ کر ان مسائل کو حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور بقائے باہمی کو برقرار رکھنے کے لیے ملی یکجہتی کونسل کے اوپر بڑی مضبوط، مربوط اور منظم جستجو کر جاری رہی، اور اکابرین ملت نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی علماء، جماعت اسلامی کے نمایاں رہنماؤں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ مقدسات امت کی حرمت کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرنا بذات خود کفر والی بات اور ان کی تنقیص کرنا حرام ہے۔ اس بات کے اوپر اتفاق کرنے کے بعد آج جب اسی بات کو ایک قانونی ڈرافٹ کی شکل دی جا رہی ہے تو نہ جانے بعض عناصر کیوں اس بات کو جو ہے عام ایک فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کے اوپر، ان کے تقدس کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی حرمت کے حوالے سے آج تک ملک کے اندر کوئی ایسی بات رونما نہیں ہوئی جس کے اوپر کسی کو تشویش ہو۔ تو ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں سمجھدار شیعہ علماء سے بھی اور ان کے رہنماؤں سے بھی کہ وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کی قدر کریں گے۔ ماضی میں سمجھدار رہنما اور علماء جو ہے اس بات کا پاس اور لحاظ کرتے رہے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کو ہم فرقہ وارانہ رنگ دینا کسی بھی طور مناسب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ام المومنین ہونے کے ناطے جمی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسے الفاظ ادا کیے جائیں جس سے اہل سنت کو یا مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طور پہ جو ہے نا ملک کے بقائے باہمی کے لیے اور ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم منگی کے لیے کسی بھی طور پہ جو ہے نا بات درست اور جائز نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں
ہر بندے کو اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرنے کا حق ہے، ہر بندے کو اپنے جلسے کرنے کا، دروس کرنے کا، اجتماعات کے نکات کرنے کا حق ہے، عیدیں کرنے کا حق ہے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ ان مقدسات کی توہین کرے جن کے ساتھ کسی گروہ کی نسبت ہو۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیں کہ اس ملک میں اقلیتیں بھی رہتی ہیں، دنیا کے کئی مقامات پر اقلیتیں رہتی ہیں، مسلمانوں نے آج تک ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا، لیکن جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حرمت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے، یہودی دوستوں سے، ہندوؤں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں لب کشائی نہ کریں، باقی وہ جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہم ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو کوئی ایک مسلمان مکتب فکر مقدس سمجھتا ہے اور جس کی عظمت کا قائل ہے، دوسرے مکتب فکر کو اس کی حرمت کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی سرحد کو عبور نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ایک مرتبہ یہ بات ایک بڑے ذمہ دار رہنما کے سامنے جو تھی، پہلے بھی الحمدللہ میڈیا کے فورم پہ رکھی جا چکی ہے کہ ہمیں اپنے اپنے نمائندگان کو، اپنے اپنے خطباء کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ ان مقدسات کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو کسی ایک گروہ کے یا کسی مکتب فکر کے مقدسات ہیں۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے بارے میں، ناموس کے بارے میں، حنابلہ کا، شوافع کا، مالکیہ کا، اسی طرح حنفیہ کا، اہل الحدیث کا، دیوبندی بریلویوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان تمام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات میں کسی بھی قسم کی تنقیص، ان کی ذات کی کسی بھی قسم کی تحقیر اور ان کی ذات کی کسی بھی قسم کی توہین جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے قابل قبول نہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر ذی شعور آدمی اس بات کی تائید کرتا ہے، اگر ہم ایک آدمی کی عزت کے لیے حد کے عزت کے قوانین کو مانتے ہیں اور ایک ادارے کی عظمت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کے قوانین مانتے ہیں، تو ہم ان ہستیوں کے تقدس کے لیے کیوں ان قوانین کے اوپر جو ہے کیوں ہم ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں نفوس قدسیہ کی عظمت ان کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طور کے اوپر جو ہے ایک تنازع کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، تفرقے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کشیدگی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کے ساتھ دھمکیاں میں لہجہ اختیار کرنا چاہیے، نہ ہی قومی اداروں کو بند کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس امہات المومنین کے لیے، ناموس خلفاء راشدین کے لیے بنیاد اسلام بل پیش کیا گیا ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس بل کے جتنے اس میں لوگ انوالو تھے، نہ وہ کسی تکفیری سوچ کے حامل تھے، نہ وہ کوئی انتہا پسند لوگ تھے، بلکہ وہ بڑے سمجھدار بالغ نظر لوگ تھے اور وہ ملک کے مفادات کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں نہ جانے آئے دن ایسی باتیں کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی مندر کی تعمیر کا مسئلہ، کبھی خلفاء راشدین کی تنقیص کا مسئلہ، یہ مسائل جو ان کو حل ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں درد دل سے اس بات کی یہاں اہل سنت علماء سے اپیل کرتا ہوں، وہاں اہل تشیع سے بھی اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم اہل بیت کے احترام کے اندر آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی حرمت کے اوپر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو بھی ہماری جو ہے دلی جذبات کا احساس کرنا چاہیے، ہماری جو تمنائیں ہیں اور ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارے جو مقدسات ہیں ان کی عظمت کے حوالے سے جو ہمارے احساسات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ کسی کو نفسیاتی اذیت دیں گے، کسی کو ایسی کیفیت کے اندر مبتلا کریں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے آپ کو دکھی فیل کرے، اپنے آپ کو مجروح فیل کرے، یہ بات کسی بھی طور ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو، اپنی امہات کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، ان کی عزت کے اوپر حملہ کرنے والوں کی بات کو پسند نہیں کر سکتے، تو یہ بات ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے اور آپ کے رفقاء کے لیے جو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کسی بھی طور کے اوپر غیر اخلاقی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ملی جہتی کونسل کا پلیٹ فارم ہو یا متحدہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم ہو، یہ مسائل حل شدہ ہیں اور یہ مسائل کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے، تنقید کی جائے یا خام خواہ تحفظات کا اظہار کیا جائے، لیکن نامعلوم کیا وجوہات ہیں کہ خام خواہ اس بات کو ایک ہائپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہم سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توہین کرنے کی یاد دی جائے۔ کوئی مذہبی رائٹ ایسا نہیں، کوئی مذہبی حق ایسا نہیں جو آپ کو توہین کی جو ہے یاد دیتا ہو۔ کل کلا کوئی اور بندہ یہ بات کہنا شروع کر دے کہ مجھے مزید توہین کی یاد دی جائے، مزید توہین کی، ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ اس لیے ہم نے جناب چودھری پرویز اللہ صاحب کے ساتھ ان کی دعوت کے اوپر انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے اور یہ بات بھی کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کے اندر جو ہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں اس طرح کے بل جو ہم ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھائیں گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے بل ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو گھٹائیں گے، اس لیے کہ جو بے ادب لوگ ہیں یا جو موقع کو نہیں سمجھنے والے لوگ یا بے شعور لوگ جو ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کرنی ہے، وغیرہ ہمارے سامنے اس طرح کے بات موجود ہیں کہ خلفاء راشدین، اہل بیت
نظام جو ہیں اسی طرح امہات المومنین کو باقاعدہ دشنام دی گئی, باقاعدہ گالیاں دی گئیں. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بل پیش ہونے کے بعد جب قانون بن جائے گا تو انشاءاللہ ایسے عناصر جو ہے ملک کے اندر جو ہے نا تحریب کاری کے اندر, فساد پیدا کرنے کے اندر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوں گے. چنانچہ ہماری ٹوٹل حمایت جو ہے اس بل کے ساتھ ہے, اور ہم اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورنر پنجاب اس مسئلے کے اندر کسی قسم کے جو لچک کا مظاہرہ نہ کریں اور اس کے اوپر دستخط کریں تاکہ مسلمانوں کی منگوں کی صحیح معنوں ترجمانی ہو سکے. باقی ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب نے پبلشر کے تحفظات سے جو آگاہ کر دی ہے, ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اور امید کرتے ہیں کہ اس بل کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ملک مذہبی کتابوں کی نشر و اشاعت جو ہے اس کے اندر کوئی دراڑیں ڈالی جائیں یا اس میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, بلکہ انشاءاللہ یہ بل جو ہے یہ مقدسات امت کی تحفظ کے لیے ہوگا اور اسی کے اوپر جو ہے نقطہ جو ہے نا اس کا ارتکاز رہے گا. اور پبلشر کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. چوہدری صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ علماء کا بورڈ اس چیز کی نگرانی کرے گا, تو ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہیں کہ یہ معاشرے میں جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ جو تھا اس کے بعد جمی جو تھے مقاصد فکر نے اتفاق کیا, اسی طرح آج مقدسات کی حرمت کے مسئلے کے اوپر بھی تمام مقاصد فکر مجتمع ہو کے جب آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر توہین, آنے والے دنوں کے اندر تحقیر, آنے والے دنوں کے تنازعات ان کے اندر کمی واقع ہوگی اور معاشرے کے اندر بقائے باہمی اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی. یہ فرمائیے کہ پرویز بھائی صاحب نے یہ بل پاس کرانے سے پہلے بھی آپ کو بلایا تھا یا طاہر شفیع یا ان کو, یا آپ ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو ریسکیو کے لیے آپ کو نہیں؟ اصل بات یہ بتائیں, چھوٹی سی بات بتاؤں, بل پیش کرنے سے پہلے جو اسمبلی کے اندر موجود دوست احباب تھے انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں ضروری بات, میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, ہم یہ بات سمجھتے ہیں ضروری بات نہیں کہ ہر مشورے کے اندر ہمیں شامل کیا جائے تبھی وہ مشورہ صاحب ہوگا. ہر قرارداد میں اگر ہماری رائے شامل ہے تبھی وہ قرارداد صاحب ہوگی. اگر یہ قرارداد میرٹ کو پوری نہ اترتی تو ہمیں چوہدری صاحب کی کوئی سیاسی اس خطرے سے یا گرداب سے دلچسپی نہ ہوتی اور ہم فوراً لا تعلقی کا اظہار کرتے. لیکن ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ مسلمانوں کی منگوں کی ترجمان ہے, تو اس لیے ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں. ایک بات اور میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اور یہ انشاءاللہ آخری بات ہوگی, پھر اس کے بعد علامہ صاحب دعا کریں گے اور اسی لیے ہم نے مختصر کیا ہے. باقی دوست چائے پلا کے انشاءاللہ آپ کو روانہ کریں گے. باقی دوستوں سے معذرت کہ قسیم صاحب بابر صاحب کی گفتگو نہیں کر سکے. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اور بل میں جو قابل اعتراض بات سمجھی جا رہی ہے, آپ صحافی دوستوں کی توجہ کے لیے اسی قسم کے الفاظ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر تمام جماعتوں کے قائدین نے دستخط کر کے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ ضابطہ اخلاق منظور ہونا چاہیے. علامہ ساجد نقوی, قاضی حسین احمد مرحوم, پروفیسر ساجد میر اور غالباً مولانا نورانی مرحوم, ان کے باقاعدہ اس بل پہ دستخط موجود ہیں, دیگر بھی مذہبی قائدین کے. ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, یہ لفظ یاد رکھیں, انبیاء کرام, خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کوئی بھی ان کی بے توقیری کا مرتکب نہیں ہوگا اور ان کی عزت و توقیر کے سارے پابند. یہ باقاعدہ اس میں آپ اس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں, آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم دونوں سپاہی ہیں انشاءاللہ. باقی بھی قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اس بل کی حمایت کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ بھی وہ حمایت کرتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. اب آخر میں حضرت علامہ صاحب سے دعا کی درخواست ہے کہ کل بھی ان کی چچی جان علامہ احسان الہی دیر شہید کی چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی, ان کی اہلیہ اور دیگر جو ان دنوں میں ہمارے قیمتی اثاثہ بڑے بڑے جید علماء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے. حضرت علامہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اللہ تمام فوت شدگان کی عطاؤں کو معاف فرما.
اللہ جو اہل علم دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما. اللہ جو فساد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں سے ملک کو محفوظ و مامون فرما. اللہ اس ملک کے نظریاتی جہد کو جو ہے درست فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہمیں دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے حق کا بلاغ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں تمام مقدسات امت کی ادب کی احترام کی اور ان کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.